ولا يحصين ما العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير بإله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ایک صلوات پڑھیے ایک سورہ حمد کی درخواست ہے ان مرحومین کے لیے حاجی روشن علی شریف پنجوانی مرحوم بانو بنت جعفر علی مرحوم صفدر حسین پنجوانی مرحومہ زاہدہ بنت یعقوب اور تمام مومنین مومنات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد عزیزان گرامی سورہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انہیں امام بنایا اور یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے انہیں ہر خیر کی وحی کی اور انہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ اشرات جو آپ معرفت امام کے حوالے سے سن رہے ہیں اسی سلسلے کی یہ آج کی بات بھی کہ معرفت انسانی زندگی کی خلقت کا مقصد ہے۔ انسان پیدا ہی کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور کہا کہ ہر زمانے میں اللہ کی مکمل معرفت اگر کوئی عطا کر سکتا ہے تو وہ زمانے کا امام ہی ہے وہ جو مکمل اللہ کی معرفت ہر ایک زاویہ خدا کی معرفت کا مجھے اور آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے کبھی آپ یہ جملے پہ پتہ نہیں غور کرتے ہیں یا نہیں، دیکھیے نماز پڑھنا ایک چیز ہے
اور نماز قائم کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز نماز کے لیے چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت مشہور بات ہے کہ آپ کو اللہ بلا رہا ہو، اللہ آپ کو بلا رہا ہو اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہو کہ مجھے بہت کام ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، نہیں؟ ایک طرف سے انسان غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، بندگی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بندگی کی پہچان تو یہ ہے نہیں۔ بندگی کی پہچان کیا ہے؟ کہ بندہ 100% اپنے مولا کی خواہشات کو پورا کرتا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر زبان سے نہ بھی کہے تو عملاً کہہ رہا ہے کہ تھوڑا رکو، ٹھہرو، موقع ملے گا آ ہی جاؤں گا، اگر نہیں موقع ملے گا تو انتظار کرتے رہو، نہیں آؤں گا۔ لیکن اسی نماز میں جانتے ایک چیز خداوند عالم نے اشارتاً رکھ دی ہے، جب بلائے تو آنا ہی ہے، اور اگر نہیں آئے تو پیچھے رہ جاؤ گے، اور اگر پیچھے رہ گئے تو بھی ہلاکت، اور آگے بڑھ گئے تو بھی ہلاکت۔ جیسا کہیں ویسا کرو، جیسا عمل کریں ویسا عمل کرو تو کامیابی ملے گی، تو معرفت ملے گی، ورنہ تمہیں۔ آج آپ دیکھیے دوسرے لوگ ہم سے الگ ہیں اور ہم دوسروں سے الگ ہیں۔ آج آپ خالی کسی بھی مذہب میں اسی نماز کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو نماز میں ہی نماز اقامہ کرنے کا ایک مطلب ہوتا ہے جماعت سے پڑھنا۔ نماز اقامہ کرنے کی جو بات ہے وہ جماعت سے پڑھنے کی بات ہے، اکیلے میں اقامت نہیں ہوتی۔ تو اب اگر جماعت سے پڑھنا ہے کسی کو، نماز جماعت پڑھنے کے لیے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جماعت کی روح آج بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ آپ اور میں جماعت پڑھتے ہیں تو جماعت کا فلسفہ جو ہے وہ، اب میں ایک بات کی ایک منٹ میں آپ کو ادھر اشارہ کروں۔ رسول اللہ بھی جماعت پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ بھی نماز جماعت پڑھاتے تھے نا، کہ نہیں؟ آپ کو شک ہو رہا ہے؟ پڑھاتے تھے نا، ہاں۔ تو جب اللہ کا رسول جماعت پڑھاتا تھا تو ان کی ایک شان تھی، ایک آدمی، دو آدمی، اب روز ریگولر کوئی جماعت میں آ رہا ہو اور ایک دن غائب ہو جائے، 2 دن غائب ہو جائے، تو رسول اللہ باقاعدہ پوچھتے تھے کہ بھئی وہ کیوں نہیں آیا۔ اب کبھی سوچئے کہ بھئی ایک آدمی نہیں آیا نا، آج ہمیں کوئی پرواہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اور میں جماعت روز پڑھتے ہوں اور ایک آدمی ریگولر ہو جماعت میں، اور ایک دن 2 دن کیا سالوں نہ آئے تو ہمیں کیا ہے نا؟ لیکن اللہ کا رسول بالکل اس کے برخلاف کرتا، 2 دن غائب ہو گئے تو پوچھتے تھے کہ جاؤ دیکھو وہ کیوں نہیں آ رہا۔ اب اگر وہ کوئی آ کر کہتا تھا کہ اللہ کے رسول وہ نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ بیمار ہے، تو اللہ کا رسول کہتا پوری مسجد کے ساتھ آؤ اس کی عیادت کرنے چلے۔ اب ایک جملہ کہو، جماعت پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، اس کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ کون کرتا ہے آج؟ ہے نا؟ واقعا کون کرتا ہے؟ اگر کسی مومن کو جو جماعت پڑھ رہا کوئی پرابلم آئی، اللہ کا رسول کہتا ہے اسی وقت حل کرو اس کو۔ جماعت کا ایک فائدہ جانتے کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا رسول کہتا ہے ایک فائدہ یہ ہے تمہارا غرور اللہ ختم کرے گا، جماعت پڑھو۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ راز یہ ہے
جماعت کی جو صف بنے گی وہ اس میں محمود اور ریاض، چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں ہوگی. آپ بڑے سے بڑے پیسے والے بن جائیے، بڑے سے بڑے خاندان کے چشم و چراغ بن جائیے، بڑے سے بڑے عہدے کے مالک بن جائیے. حتیٰ آج اگر کوئی وزیر آ جائے جماعت میں اور وہ دیر سے آئے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ جو پیچھے سب سے جگہ ہوگی وہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اگر وہ چاہیں کہ ہم کسی کو کھسکا کر آگے آ جائیں، ان کی نماز ہی باطل ہے. تو اب مسئلہ کہ اگر ایک وزیر، اب یہ خالی تصور ہے، آپ ذرا سوچیے، ایک وزیر اور ایک جماعت میں فقیر سے فقیر انسان بھی جماعت پڑھ رہا ہے، وہ فقیر آگے ہے اور وہ منسٹر صاحب پیچھے ہے نا، پیچھے ہیں وہ. اچھا وہ پیچھے ہیں تو اس کا فقیر کا پیر اور وزیر کا سر کہاں ہوگا؟ بس اگر زیادہ زیادہ ان کو زیادہ تکبر ہوگا تو کہیں گے 2-4 انگلی بیچ میں فاصلہ رکھ لوں، کہیں اس کا پیر ٹچ نہ ہو جائے. لیکن اگر اس سے زیادہ رکھیں گے تو اس کی جماعت ہی چلی جائے گی. اچھا وہ بھی وزیر صاحب کی پیشانی اور اس کا پیر ہے نا. تو آپ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہتے تم جماعت کے لیے کھڑے ہوگے تو سب سے بلند چیز جب سب سے نیچے زمین پر پڑے گی، اس وقت تم کو یہ کہلوایا جائے گا، اے اللہ میرے وجود کا جو سب سے بلند حصہ ہے میں نے خاک پر رکھا ہے اور اس اعتراف کے ساتھ رکھا ہے کہ تیری ذات سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے، تو غرور کہاں گیا؟ اسی لیے عجب جملہ ہے، دیکھو روایتوں کا بھی عجب جملہ ہے. روایتیں کہتی ہے جیسے ہی انسان ذلت سے پیشانی رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہ کہتا ہے تو نے میرے سامنے سر جھکایا ہے، اب میرا کام ہے تجھے بلند کرنا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسی لیے اقامہ جماعت میں ہم جو شیعہ اہل بیت ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے، ان کی ایک پہچان ہے، اور یہ پہچان دوسروں سے بالکل الگ ہے. میں نے ایک مثال دی کہ بھئی آپ جماعت میں کھڑے ہوئے تو پھر بی بی خود جناب زہرا کا یہ جملہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی فرماتی تھی جعل اقامت الصلاۃ، اللہ نے نماز جماعت پڑھنے کو رکھا اس لیے تاکہ تمہارے وجود میں جو فرعونیت ہے اس کو باہر نکال سکے. ہر انسان کے اندر غرور پایا جاتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس میں غرور نہ پایا جاتا. اچھا دوسری طرف سے اللہ نے کیا کیا؟ کہا ہم نے انہیں امام بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہر میدان میں تم سے آگے رہیں گے، تمہاری ساری طاقت جمع کر لو، سارے کمالات جمع کر لو، تو بھی تمہیں پیچھے ہی چلنا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کبھی سوچئے کہ جو جماعت پڑھ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے امام بنایا ہے، اور جسے ہم امام بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ آگے چلتا ہے، آگے رہتا ہے. اب آگے رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مناجات شعبانیہ میں یہ جملہ پڑھیے، آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. فرمایا دیکھو اسی مناجات کا یہ جملہ ہے، المتقدم، جو آپ سے آگے بڑھ گیا وہ برباد ہوگا. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے والمتاخر، جو آپ سے پیچھے رہ گیا وہ بھی برباد ہوگا. واللازم لکم لاحق،
جو آپ کے پیچھے پیچھے وہ بھی مل کر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ نماز جماعت میں بھی بالکل یہی کیا ہے۔ اب آپ کی طاقت نہیں ہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن جب وہ سجدہ سے سر اٹھائے گا تو میں سجدہ کروں گا۔ کہے گا میاں اللہ میں کہیں گے تم جماعت نہیں پڑھ رہے ہو، جماعت کا مطلب ہی ہے کہ امام کے ساتھ سجدے میں جاؤ، امام کے ساتھ سجدے سے سر اٹھاؤ، امام کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہو، امام بیٹھتا ہے تو تم بیٹھو، اگر وہ ذکر کرتا ہے تو ذکر کرو، اگر سورہ پڑھتا ہے تو خاموشی سے سنو، اگر تکبیر کہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تکبیر کہو، ہے نا یہ ساری چیزیں۔ یہ سارے چیزیں کس بات کے لیے؟ جماعت پیغام ہے غدیر کا۔ اللہ کے رسول نے یہ عملاً ہمیں سکھایا تھا، جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بڑھایا۔ نماز جماعت ہر جگہ جو ہو رہی ہے یہ اعلان ہے کہ غدیری پیغام یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اللہ اس نماز جماعت سے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے دیکھو یہ قرآن میں نے کہا ہے غدیری پیغام کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور آج جانتے ہیں جن لوگوں نے یہ سمجھا وہ کامیاب رہے۔ آج جو پریشانی ہماری ہے نا وہ یہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو یا امام سے بہت پیچھے کر لیا یا اتنا بڑھ گئے کہ امام کو مشورہ دینے جاتے ہیں۔ آپ دیکھو اسی تاریخ میں آپ ایک عجب جملہ ملتا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ مروان 27 رجب یا 27 رجب یا 28 رجب کی شب 27 رجب کو اس نے امام سے فرمایا، امام حسین سے کہا یا ابا عبداللہ آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ابھی یا بہت پیچھے رہ جائیں گے یا پھر اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ امام کو مشورہ دینے لگے۔ ٹھیک ہے، کیا مشورہ دیا؟ کیا مشورہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ مجھے وہ جملہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ آپ امام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اگر امت جو ہے اذا ابتلی الامہ مثل الیزید، اگر کسی بھی قوم میں لیڈری کرنے والا یزید جیسا ہو تو اسلام کو سلام، اسلام کو فاتحہ پڑھ دو۔ ٹھیک ہے، اگر کسی امت میں چلانے والا کیا ہو؟ یزید جیسا ہو تو اسلام کو امت ہی کو فاتحہ پڑھ دو۔ پھر عجب جملہ فرمایا اے مروان مجھ سے دور ہو جا فَإِنَّكَ رِجْسٌ، اے مروان تو مجھ سے دور ہو جا اس لیے کہ تو گندگی کا مجموعہ ہے اور حسین تطہیر کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو امام کو مشورہ دینے جائے وہ رجس ہی ہوگا، وہ رجس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہم سے امام کے ساتھ ہونا۔ اب یہاں اگر تھوڑی اجازت دیجئے تو ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی تمہید کے ساتھ۔ زندگی کیا ہے؟ آپ سے سوال کر لیتا ہوں، زندگی کیا چیز کا نام؟ تو بہت مشکل سوال نہیں، بہت سیدھا سا سوال ہے، نہیں؟ اب دو ہی راستہ ہے، یا تو آپ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں یا دامن بچانا چاہتے ہیں، یہ دونوں ہو سکتا ہے۔ تو زندگی کیا چیز ہے؟ دیکھیے ابھی خاص طور سے جب آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی انسان کے بارے میں
آپ یہ قرآن کی آیت پڑھیے، من عمل منکم من ذکر و انثی من عمل صالحا منکم، تم میں سے جو عمل صالح کرے، عورت ہو یا مرد ہو، لَنُحْيِئَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو آپ اگر اس قرآن کی روح سے پوچھئے کہ زندگی کیا ہے، تو کہتے ہیں زندگی کہتے ہیں عمل صالح کو، ٹھیک ہے، عمل صالح کو زندگی کا، اور عجب قرآن کے فلسفہ ہے، اس نے زندگی کو، زندہ رہنے کو عمل صالح سے جوڑ لیا۔ من عمل صالحا منکم، تم میں سے جو عمل صالح انجام دے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، وہ زندہ اور پاکیزہ زندگی والا ہے، زندہ بھی ہے اور زندگی اس کی پاکیزہ ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے، اگر کسی کی زندگی میں عمل صالح نہ ہو تو انسان زندہ نہیں ہے، مردہ انسان ہے نا؟ یہ تو قرآن۔ چلیے ایک دوسری آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ، مردہ زمین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ بہت آیا ہے، بار بار آیا ہے، قرآن نے ایک دو جگہ نہیں بارہا یہ جملہ کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَنُحْيِيَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم زمین مردہ ہو چکی گی تو ہم اس کو زندہ کریں گے۔ تو آپ کبھی پوچھئے کسی زمین سے کہ تم مردہ ہو، اللہ کب تمہیں زندگی دے گا؟ پوچھئے کبھی، پوچھا ہے کبھی؟ مردہ زمین، اور اب یہ تو سوال ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ زمین ہے، اور مردہ زمین جب ہوتی ہے تو ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے بادل بھیجتے ہیں اور بارش برساتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بارش آئی، مردہ زمین۔ اچھا آپ کبھی دیکھیے جہاں جو ہے خاک اڑتی ہو، بارش ہو جائے، وہیں طرح طرح کی گھاس نکل جاتی ہے، اگتی ہے نا؟ پھول ہو، جتنے بھی طرح کے، آپ اگر کہیں بھی چلے جائیں تو ہر طرف بارش کے بعد ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین زندہ ہو گئی ہے نا؟ تو ایک زندگی کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ زمین سے جو چیز ریسپیکٹ کی جاتی ہے وہ ڈیلیور کر دے تو زندہ ہے نا؟ اس کے تھوڑا الفاظ بدل دے تو کہہ سکتے زمین کا کام ہے کہ انسانوں کو غذا فراہم کرے، چاہے سبزی کی شکل میں، چاہے فروٹس کی شکل میں، چاہے اناج کی شکل میں۔ اور اگر یہ زمین نہ اناج فراہم کرے، نہ پھل فروٹ اور نہ سبزیاں فراہم کرے، تو پھر کیا ہے؟ مردہ۔ اتنی بات واضح ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے آنا چاہتا ہوں، دیکھیے اسی طرح ایک عجب چیز ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم جو بات کرتے ہو نا، کلام بھی مردہ اور زندہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری بات بھی مردہ ہے یا تمہاری بات زندہ ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کو پلٹ کے خود کہا، جب اس زبان سے جو لفظ نکلے اور اثر کرے، اور جتنا اثر کرے اتنا آپ کا کلام زندہ ہے، اور جتنا الفاظ نکلتے رہے ایک کان سے دوسرے کان سے باہر جاتا رہے اتنا ہی کلام مردہ ہے۔ اسی لیے کہا کیا گیا؟ کہا قرآن کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو پڑھے گا اس کو زندہ کرتے جائے گی۔ دیکھو یہ قرآن کی ایک، اسی لیے کہا قرآن زندہ کتاب ہے، مردہ کتاب کیوں؟ اس لیے کہ ہر پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا کرتی۔ تو اتنا مقدمہ میں لائیں کہ دیکھیے جب ایک لفظ میں بھی زندگی پائی جاتی ہے
ایک زمین میں بھی زندگی پائی جاتی ہے، آسمان میں زندگی پائی جاتی ہے، ہر چیز میں زندگی پائی جاتی ہے، جانور میں زندگی پائی جاتی ہے، پتھر میں، حتیٰ آج تو یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پتھروں میں بھی زندگی پائی جاتی ہے، ورنہ ایک مٹی جو ہے کبھی بھی ہیرے میں تبدیل نہیں ہوتی تھی، ایک پہاڑ یہ جو شکل بدل کے جواہرات بن جاتا ہے وہ کبھی نہ بدلتا تھا، یہ بدلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں بھی ایک زندگی پائی جاتی۔ تو اب اتنی سی بات کرنے کے بعد آنا چاہتے ہو انسان میں زندگی کیا ہے؟ سانسیں لینا بہت ہے نا۔ آج ہم کس کو کہتے ہیں زندہ؟ جس کی سانسیں چل رہی ہو، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ مردہ آدمی جس کی سانس چل رہی ہو۔ اچھا دلیل سن لیجئے، ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن میں 2 آیتیں، 2 ہی آیت نہیں، میں 2 آیت پڑھ رہا ہوں، بہت ساری آیت۔ ایک اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے، اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اور ایک لوگوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، انسانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے دماغ میں بھی یہ بات نہ لائیں کہ جو میری راہ میں مار دیے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ دیکھیں کتنی عجیب بات، کہتے تم سوچنا بھی نہیں، تم سوچنا بھی نہیں کہ تم یہ جو میرے راستے میں میرے لیے قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا۔ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ اے میرے رسول لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، زبان سے کہنا بھی نہیں جو میرے راستے میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ دماغ پہ بھی پہرا بٹھا دیتا ہے اور زبان پہ بھی پہرا بٹھا دیتا ہے کہ جو راہ میں اللہ کی مر گئے ان کو مردہ نہ کہنا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سانسوں کا آنا جانا زندگی کی علامت نہیں ہے نا، سانسوں کا آنا جانا زندگی کی علامت نہیں، پھر کس چیز کا علامت ہے؟ کہتے ہیں یہ جو علامت ہے تمہاری جو ہے جسمانی زندگی کے لیے ہے، اسی لیے روح کو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا ہے، روح کو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی جو کر سکتا ہے وہ کیا؟ جسم اور گردن اور آپ کے بقیہ حصے میں جدائی ڈال دے، آپ کو کہیں گے بھائی دل اس کا بند ہو گیا، لیکن کیا مردہ ہے یہ؟ اللہ کہتا ہے اگر میرے راستے میں مرا ہے یہ بالکل مردہ۔ اب آنا چاہتا، بس اتنی بات کہنا چاہتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بنایا ہے اپنی معرفت کے لیے، اور ہر زمانے میں اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام کی معرفت۔ میں نے آج کے مجلس میں کہا امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ رہنا۔ اب یہی جب زندہ وہ ہے جو اپنے امام کے ساتھ ہے، مردہ وہ ہے جو اپنے امام سے دور ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے حیات کا فلسفہ۔ امام کے ساتھ ہو تو وہ مقصد حیات پورا کر رہے ہو، اور جو مقصد حیات پورا کر رہا ہو وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک جملہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ یہ آپ اور میں شیعہ جو ہے بہت بار سنتے رہتے، وہ کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو وہ مرتا ہی نہیں ہے، وہ تو شہید ہے، اور شہید مرتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ جوڑ لو، مرنے کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ فلسفہ۔ اور اب سنانا چاہتا ہوں، دیکھیے کتاب ہے، بہت حیران رہ گیا میں یہ واقعہ پڑھ کے۔
ایک کتاب ہے مردان علم در میدان عمل. اگر معرفت ہو تو عمل کرے گا، اور عمل کرے گا تو اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا. یہ پوری کتاب اسی موضوع پہ لکھی گئی. اس میں جو ہے آپ پڑھیے یہ واقعہ. میں نے اسی لیے کہا کہ آپ حوالہ دے دیتا ہوں. آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مردہ نہیں سمجھنا، اور واقعی مردہ نہیں ہے وہ. ایک آدمی مر گیا، بڑی معرفت تھی اس کے پاس. اچھا ایسے بہت سارے لوگ ہیں. میں ایک مثال لیتا ہوں. بہت سارے لوگ، آپ امام رضا کے وہاں چلے جائیے، امام علی علیہ السلام کے حرم میں چلے، امام حسین کے وہاں چلے جائیے. لوگ جب وصیت کرتے تھے نا تو کہتے تھے اگر مولا کے حرم میں مجھے دفن کرنا تو دروازے پہ دفن کرنا. جو امام کے دروازہ جس سے لوگ انٹری کرتے ہیں وہاں دفن کرنا. بھائی آج تو ہم کہتے ہیں قبروں پہ چلنا تو مکروہ ہے، آپ قبر پہ نہیں چل سکتے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں، یہ مجھے امام حسین یا امام، میں نے جس حرم میں آپ چلے، امام رضا کے وہاں، مجھے دروازے پہ اگر جگہ ملے تو دروازے کے پاس دفن کر، تاکہ جتنے زائر ہیں ان کے قدم میرے اوپر سے گزرے. پوچھے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہتے زائر امام ہو اس کا ایک قدم میرے اوپر پڑے. اچھا آج بہت سارے لوگ، اس نے بھی وصیت کی مجھے اس راستے پہ دفن کرنا جہاں سے لوگ آ جا رہے ہوں. اب مر گیا، وہ قبر اس کی کھودنے لگے. قبر کھودا تو ایک بڑا پتھر آیا. اب وہ جو قبر کھودنے والا تھا اس نے پتھر اٹھایا تو ایک دم حیران رہ گیا. دیکھا ایک آدمی سامنے قرآن رکھا ہے اور اٹھ کے بیٹھا وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب ایک آدمی تو ڈر ہی جائے گا نا، میرے جیسا اور آپ کے جیسا آدمی تو بھاگنے کا، یار اس زمین کے اندر. اس نے کیا کیا، جلدی سے پتھر رکھا اور ان لوگوں سے کہا دیکھو یہاں نہیں ہو سکتا ہے، یہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ایک جگہ اور کھودتا ہوں قبر. وہ پتھر ڈھکا اور جلدی سے مٹی گرایا اور دوسری جگہ کھود دیا. قبر کھودنے پہ مصروف ہو گیا. اچھا ان کو دفن کر دیا گیا اور یہ گھر گیا تو ایک آدمی تو انسان ہے، دیکھو انسان کھوجی بہت ہوتا ہے. کھوجی کا مطلب کیا ہے؟ ذہن بیچا ہے نا کہ بھئی اس کے اندر راز کیا ہے. اللہ نے انسانوں کے اندر رکھا کیوں ہے جانتے ہیں؟ اس لیے رکھا ہے تاکہ علم کا دروازہ انسان کے لیے کھلتا رہے ہمیشہ. تلاش تلاش تلاش. اور اب جو ہے وہ میرا وہم تو نہیں تھا، میری کوئی غلط فہمی تو نہیں تھی، کہیں آنکھوں نے تو دھوکہ نہیں کر دیا، کچھ اور رہا ہو، میں نے ڈر کے مارے تصور میں. اچھا ایسا تصور ہے، آپ اگر رات ہو اور سوچ لیجئے آگے کوئی بیٹھا ہے کھڑا ہے، آپ یقین جانیے آپ کو تصویر دکھائی دینے لگے گی. تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہوگا، آپ کا ذہن اس کو بالکل تصویر بنا کے کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ انسان کی، اس کو کہتے ہیں قوت تخیلہ، تصور کرنے کی، امیجن کرنے کی صلاحیت. اور عجب ہے، اماموں فرماتے تھے انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اگر کوئی چیز بار بار تصور کرے گا اس کو بنا بھی ڈالے گا. دیکھو کتنی عجیب طاقت ہے. آج جو دنیا میں چیزیں ایجاد ہوئی ہیں نا، اسی تصور سے ایسا بنائے تو کیسا ہوگا، دھیرے دھیرے چیزیں وجود میں آنے لگی. خیر اس نے سوچا کہ وہاں کچھ ہے بھی یا میں ڈر گیا. اب تو لوگ چلے گئے، یہ تو قبر کھودنے والا انسان ہے. تو کیا کیا، وہ گیا پھر سے وہ پتھر ہٹایا، دیکھا ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے قرآن ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں. پھر جلدی سے رکھا اور بھاگا وہاں سے. یار آج تو غلطی نہیں کیا میں نے. اچھا اب دھیرے 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 اب ذہن تو اسی جگہ لگا رکھا ہے، بھئی اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے. کہتے ہیں سالوں کے بعد ڈر کے ہمارے بولتے تھے نہیں میں نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں کچھ ہو جائے. ابھی تو بول نہیں رہے، خالی میں دیکھتا ہوں، اور وہ سر بھی نہیں اٹھاتے، وہ اپنا مصروف رہتے. کہتے ایک دن کئی سال کے بعد پھر سے گئے، پتھر ہٹایا، دیکھا
اب پھر سے پتھر ہٹاتا ہوں اور دیکھتا ہوں جلدی سے رکھ دیتا ہوں. دیکھو انسان ہے, آج بھی ہمارے ساتھ بھی اگر ہو تو شاید ہم بھی ایسے ہی کریں گے. ہٹایا, دیکھا, جلدی سے رکھ دیا. 2-3 بار ایسا کیا. ایک بار ہٹایا تو سر اٹھایا اس نے, کہا کیسے بے شرم آدمی ہو, کتنی بار دیکھو گے, بس کرو, جاؤ یہاں سے. اب تو یہ اب تک تو کچھ, کتنی بار دیکھو گے, ایک بار دیکھنا کافی نہیں ہے. اچھا آپ آج دنیا میں کسی کو بار بار دیکھیے, وہ کہیں دیکھا میں کیا ہے بھائی, کیا ہے نا. اب جب کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو بار بار, ہاں بس کرو, بھگو یہاں سے. اب اس کو تھوڑا سا عجب جملہ ہے, دیکھو, کیا جاننا چاہتا ہوں کس چیز نے تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا. کہا تم نے نہیں پڑھا یہ, تم نے نہیں سنا یہ, جو امام کے ساتھ رہے گا وہ کبھی مردہ نہیں ہوگا. یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جنہیں امام بنایا وہ آگے رہتے ہیں, ان کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے. آپ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, وہ کسی بھی میدان میں آپ ان کو پیچھے نہیں کر سکتے. اتنی بات کرنے کے بعد کہ آپ دیکھیں معرفت کا وہ لیبل ہے, وہ کمال ہے جو امام کی میت میں انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور آپ یقین جان لیں, ہوگا کیسے, یہ میت حاصل کیسے ہوگی, انتظار کرنا ہوگا. جو امام کہیں وہ کر لو, جو امام کریں وہ کرو, ہے نا. اب یہی چاہتا ہوں, رکاوٹ کیا چیز ہے اس مسئلے میں, ہماری رکاوٹ کیا ہے. میں نے ایک چیز ظلم آپ کو کل ذکر کیا کہ ظلم ایک, اور ظلم عقیدتی جو ہے, عقیدے کا ظلم سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے, اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے, آپ کچھ بھی کر لیں معرفت آپ کو نہیں ملے گی. قرآن کی آیتیں پڑھ دوں میں, سورہ مطففین پڑھیے, بل ران علی قلوبہم فہم, کہتے یہ جو ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے, یہ کیا ہے, ان کی خود کی کمائی ہے. آپ اسی دوسری جگہ وَمَا يَجْهَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمِينَ, ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے وہی لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں. دیکھیے انکاری ہماری آیتوں کا, وَمَا يَكْفُرُوا بِآيَاتِنَا, ہماری آیتوں کو کفر نہیں کرتے سوائے وہ لوگ جو ظالم. تو ظلم قرآن کہتا ہے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کرنے کا سبب بنے گا, قرآن کو بھی جھٹلانے کا سبب بنے گا, امام کو بھی جھٹلانے کا سبب بنے گا. اور جس نے جھٹلایا اس کو معرفت ملے گی, تو سیدھی سی بات ہے معرفت نہیں ملے. آنا چاہتا ہوں, کل میں نے یہی کہا تھا یہاں سے کہ ایک اور چیز اسی ظلم میں آتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرے, اور مثالیں بھی دے دی. آج وہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک اس سے بڑی چیز جو ہے, ایک اور ظلم ہے, وہ کیا ہے, ظلم اجتماعی, قومی ظلم. ٹھیک ہے, قومی ظلم. آج آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو قوم کے ساتھ خیانت کرتے ہیں, ہے نا. ایک مسجد بن رہی ہے, جا کے شکایت لگا دیں گے, ایسا ہو رہا ہے. اچھا وہ حکومت کو کیا کرنا, ان کو پیسے چاہیے, آ جائیں گے. آپ یہ قومی ظلم کر رہے ہیں, یہ کسی کے باپ کی چیز نہیں ہے. اسی میں سے کیا ہے, ایک معاشرے میں یتیم پروری, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب موقع لگ گیا, باپ تو ہے نہیں, باپ کی پراپرٹی ہے لیکن بچے تو چھوٹے ہیں, موقع لگ گیا, پورا مالی ہڑپ کر گئے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, یہ جو انما, دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, کہتے دیکھو یہ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, یہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. ہمیں تو آگ لگتا ہی نہیں, ہمیں تو بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے کہ وہ اندر جا رہا ہے.
اللہ کا رسول کہتا تھا خدا کی قسم معراج پر جب میں گیا تو میں دیکھتا تھا کہ فرشتے جو ہے بڑے بڑے آگ کے ڈھیلے ایک انسان کو ٹھوس رہے ہیں، کھاؤ۔ اب کوئی آدمی کھائے گا؟ لیکن فرشتے ہیں، ایک منڈی پکڑے گا دوسرا منہ میں ڈال دے گا، تو ہوگا کیا؟ اب کھا رہے ہیں تو کریں گے پھر کیا؟ کتنا کھائیں گے؟ کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اب نکالو بھی۔ عجب ہے، اللہ کا رسول دیکھ کے حیران رہ گیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ کہے اللہ کے رسول یہ دنیا میں ان بچوں کا مال کھا کر آئے جن کے باپ اس دنیا سے گزر گئے۔ آپ دیکھو، ہے نا کتنی عجیب بات ہے۔ یہ ظلم سبب کیا بنتا ہے؟ یہ ظلم سبب بنتا ہے امام کی معرفت سے دوری۔ جتنا انسان اس طرح کی چیزوں سے قریب ہوگا اتنا اپنے امام سے دور ہوگا۔ جتنا یہ کام کرو اتنا ہی تم اپنے امام کو آپ سے، پھر معرفت کیسے ملے گی؟ پھر زندگی کا تصور آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کرے تو مردہ آدمی ہے، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو مردہ آدمی ہے۔ انسان اور زندگی کا تصور امام کے ساتھ میں رہنا، اس سے کیا کہ اپنے آپ کو امام سے دور کر لیا۔ اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ روز مرتے ہیں اور کبھی کبھی زندہ ہوتے ہیں، تو کہ روز کیسے بڑھے؟ روز اپنے آپ کو امام سے دور کر رہے ہیں، کبھی کبھی امام کا دھیان آتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ فلسفہ۔ تو ایک چیز اسی میں سے کیا ہے؟ یتیموں کے ساتھ ظلم۔ انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اور آپ اور میں کسی کے لیے کام کریں، عجب ہے، اللہ کا رسول کہتا تھا اگر کسی انسان کو آپ نے کام کرنے کے لیے طلب کیا، کام لیا اور اس کی اجرت نہیں دی، کہتے اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، یہ گناہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ آپ کبھی سوچتے ہیں؟ ہم اور آپ بہت بار ایسا ہوتا ہے یہ سب کر ڈالتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا بھی ہے، اور اسی کے بنا پر ٹھوکریں بھی لگتی ہے، اور جب ٹھوکر لگتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ول صاحب ایک تعویذ دے دو، 1000 تعویذ لکھوا لو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا کب؟ آج یہ یقین جان لیں کہ ہوگا کب؟ جب اس کا حق ادا ہوگا۔ یہ بغیر حق ادا ہوئے، آپ یقین جانیں بغیر حق ادا ہوئے۔ چلیے اب یہ بات آئی ہے تو ایک سناتا ہوں اور بات ختم کر لیتا ہوں۔ آج بڑے ایک عالم گزرے جنہوں نے 5 روپے قرض کسی سے لیا، 5 روپے، بڑے متقی تھے، اب مر گئے۔ بار بار بیٹے سے کہہ رہے بیٹا 5 روپے فلاں کو دیا ہو۔ اب آپ کا ہاتھ تو بند گیا نا، آپ تو نہیں آ کے سکتے اس دنیا سے آ کے جاؤ 5 روپے ادا کرو۔ آج 5 روپے ادا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، وہ بچے کے لیے بھی کچھ نہیں، ایسا نہیں تھا، کچھ تھا اس کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک دن خواب دیکھا، ارے چھوڑو، ابا حضور کو بھی خوب یاد آتا رہتا ہے کہ ان کو دے دو ان کو، لیکن وہ بچہ بہت نیک تھا۔ دوسرے دن آئے، بیٹا بہت مصیبت میں ہو، 5 روپے ادا کر دو، مجھے اللہ نے روک کے رکھا ہے، 5 روپے ادا کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اب میں کہہ رہا ہوں 5 روپے کہاں؟ اللہ کہہ رہے یہ میرا کام نہیں، تم نے لیا ہے تمہیں دینا ہوگا، دیے بغیر اس قدم نہیں رکھ سکتے ہو، تم دیے بغیر قدم نہیں رکھ سکتے، دو اور جاؤ۔ بیٹا وہ 5 روپے ادا کر دو۔ پھر سے بیٹے نے کہا کہ اچھا میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ ہی ابر ابا ہیں اور وہاں سے آ کے مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹیڑھا آدمی تھا۔ اچھا کیسے آپ کو مان لوں کہ آپ ہی میرے ابا ہیں اور روز کہہ رہے ہیں 5 روپے ادا کرو؟ کچھ ایسی نشانی بتاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ میرے ابا ہو اور 5 روپے میں جا کر دے دوں۔ بھائی بات تو معقول ہے۔
یہ کوئی ایسی تو بات ہی نہیں تھی. کہا ٹھیک ہے. کہا بیٹا اب تو سن لے میری بات, تجھے یقین ہو جائے گا میں ہی تیرا باپ ہوں, اور جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. کہاں بتائیے؟ کہا ہمارے گھر میں ایک کنواں ہے, اور کنویں کے اوپر ہم نے ایک چھت مٹی کی بنائی ہے. ہمارے گھر میں کنواں ہے اور کنویں کے اوپر ایک شیڈ ڈالا ہے مٹی کا. اس شیڈ کو کھولو, میری انگوٹھی گم ہو گئی تھی. تمہیں یاد ہے جب ہم دونوں یہ شیڈ بنا رہے تھے میری انگوٹھی گم ہو گئی تھی, اور اس وقت تو پتہ نہیں چلا بیٹا, لیکن قبر میں آئے سب دکھائی دیتا ہے. مجھے وہ انگوٹھی بھی دکھائی دے رہی. جاؤ وہ شیڈ توڑو, اس میں تمہیں میری انگوٹھی ملے گی. کچھ نہیں تو بدبخت یہ انگوٹھی بیچ کے 5 روپے دے دینا. اب یقین آیا کہ میں ہی ہوں. میری بات کی سچائی جاننا چاہتا تو جا, میں ہوں تیرا باپ ہوں. اب یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا نا, یہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں. اور تو میرے ساتھ کام کر رہا تھا جب یہ مٹی اور اس طرح کی, یاد ہے نا تمہیں؟ اس سے صبح ہوئی, اب تو بابا روز خواب میں آ کے بتا رہے ہیں. سوچا کہ ایک بار آزمائی لیتا ہوں. اس نے وہ مٹی کا شیڈ اتارا اور مٹی توڑتے سامنے وہ انگوٹھی بھی مل گئی. بولے ابا حضور مصیبت میں ہے ہمارے. اب نام بتایا تھا کس کو جا کے دینا. یہ اٹھا انگوٹھی لیا اور اس کے پاس گیا, اور اس دکان میں کہا ابا ہمارے حضور 5 روپے تمہارے مقروض تھے. تو ایک بار اس کو اس آدم دکاندار ان کا منہ دیکھ رہا ہے. تو کہا ہاں مقروض تو تھے. کہا تو اب تک مانگا کیوں نہیں تم نے؟ ابا کو ہمارے سال ہو گیا گزرے ہوئے, مانگنے نہیں آئے. بڑے شریف آدمی لگتے ہو, لیکن مانگنے نہیں آئے اور معاف بھی نہیں کر رہے ہو. تو دکاندار نے ان سے کہا کہ دیکھو میاں, مسئلہ یہ تھا کہ ابا حضور نے تمہارے ہم سے کہا, اچھے انسان تھے, عالم تھے, اور ہم بڑے ان کو متقی سمجھتے تھے, اور وہ واقعاً بڑے اچھے انسان تھے. انہوں نے کہا کہ بھیا 5 روپے دے دو, ہم لا کے تمہیں دے دیں. ہم نے دے دیا اور لکھا نہیں, اور نہ ہی ان کی دستخط لی. آج ہمارے پاس ہے, یاد رکھیے, یہ قانون یاد رکھیے گا, چاہے آپ کا قریبی ہو دور کا آدمی ہو, پیسے دے رہے ہو تو لکھوا لینا, یہ قرآن کہتا ہے. اور اگر سفر میں ہو کوئی گواہ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ امانت اس کی گواہی کے طور پہ رکھ لینا. دیکھو, ورنہ گواہ ضرور رکھنا, کوئی چیز کسی کو دے رہے ہو تو بھی, کسی سے لے رہے ہو تو بھی, ورنہ اسی طرح ابا حضور کہتے رہو گے وہ لڑکے ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب جو ہے کہا بھائی تمہارے ابا نے لیا تھا اور لکھا نہیں تھا. اب ہم سوچا کہ 5 روپیہ مانگنے آئیں گے, کیسا چیپ انسان ہے, 5 روپے بھی چھوڑ نہیں رہا ہے, اور 5 روپے ابا ہمارے لیں گے. دیکھو کیسی بات کر رہے. تو ہم اپنی بے عزتی کے ڈر کے مارے نہیں گئے آپ کے پاس, لیکن سچائی تو ہے کہ تمہارے ابا نے 5 روپے لیا تھا. کیا یہ لو 5 روپیہ. کہا نہیں, اب آپ کے ابا اس دنیا سے گزر گئے, نیک انسان تھے, معاف کر. کہا نہیں کوئی معاف کرنے کی ضرورت ہے, یہ لے لو. اب تک معاف نہیں کیا اور اب اس نے کہا نہیں دیکھو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خالی یہ تم نے آگے کہہ دیا میرا دل خوش ہو گیا. تمہارے ابا کو ہمارا قرضے کا اتنا خیال ہے. اس نے کہا نہیں لے لیجئے تو اچھا ہے, مجھے بھی سو ابا کو بھی مل جائے گا. پہلا اس نے اصرار کیا تو لے لیا اس نے. اب جب مل گیا دوسرے دن ابا جان آ گئے پھر سے. کہا بیٹا دیکھ اب کہاں پہنچی آیا ہوں میں, دیکھ آؤ دیکھو آنکھ اٹھا کے. ارے دیکھا ابا کے ٹھاٹ باٹ. کہتا ابا اب تو بڑے مزے میں ہو. کہاں بیٹا وہ 5 روپے نے مجھے اس مزے سے دور کر دیا تھا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. آج ایک انسان اجتماعی گناہ کیا کرتا ہے, انسان کو اتنا دور کر دیتا ہے اللہ سے. آپ سوچیں 5 روپے کی ویلو کیا ہے, کوئی ویلو نہیں ہے واقعی. لیکن اجتماعی گناہ کیا ہوتا ہے, اجتماعی ظلم انسان کو اس طرح امام اور اللہ سے دور کر دیتا ہے. اسی لیے انسان کو اپنے معاملات بہت کلیئر رکھنا چاہیے. تمہارا کسی پہ نکلتا ہو چلے گا, تمہارے اوپر کسی کا نکلتا ہو نہیں چلے گا.
انسان بن جاؤ. آپ دیکھو ایک عجیب چیز بات ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں. کربلا میں امام حسین نے جانتے ہیں 10ویں کی جب شب آئی، شب عاشور آئی، تو اعلان کیا جس آدمی کے اوپر قرضہ ہے وہ کربلا سے باہر جاؤ. کتنی عجیب بات ہے. اتنے مختصر سے ساتھی ہیں، امام کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو اس میں میرے صحابیوں میں سے مقروض ہو؟ ایک آدمی بندہ کھڑا ہو گیا، مولا ہاں میں مقروض ہوں. کہا چلو یہاں سے جاؤ. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. کہا دیکھو کوئی یہ رعایت نہیں ہے تم سے، اور تمہیں بھگانا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسا جان نثار نہیں چاہیے جس کے اوپر کسی بندے کا کوئی حق نکلتا ہو. اب یہ بندہ کہہ رہا نہیں مولا میں تو چھوڑ کے آپ کو جاؤں گا ہی نہیں، کچھ بھی ہو میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے نہیں چھوڑ کے جاؤ گے، قرض ادا کرنے کیسے ادا کرو گے؟ جاؤ ادا کرو. مولا یہاں اور وہ وہاں ہے. کہا وہ مجھے نہیں پتا. کہا کہ مولا میں قرض ادا کروں گا. کہا ادا کرو، ادا کرو پھر تم ہمارے نصرت کرو. پھر پوچھا امام پیسہ ہے؟ کہا نہیں پیسہ نہیں. کہا اچھا یہ پیسے لو اب جاؤ ادا کرو. کہا مولا یہاں کہاں؟ کہا جاؤ کسی کو امانت دو کہ تمہاری شہادت کے بعد وہ ادا کرے گا. حسین کو ایسا کوئی بندہ نہیں چاہیے جس کے کاندھے پر قرض ہو. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. نہیں ہمارے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا بندہ نہیں چاہیے جو کسی بھی انسان کا حق لے چکا ہو. آپ اندازہ کیجئے مولا ہمارے کس حد تک بندوں کا خیال رکھتے تھے. اور واقعاً کربلا یوں ہی کربلا نہیں بنی ہے. ضعیف سے ضعیف انسان ہو، طاقتور سے طاقتور انسان ہو، مولا کسی کا حق قبول، کسی کا حق نہیں چاہیے. ایسے کے ساتھ آپ سوچے ایسے امام کے ساتھ کربلا میں کیا ہو گیا. آپ کبھی سوچئے جو آقا اس حد تک رعایت کرتے ہوں کہ کسی کا 1 روپے قرض ہو کہتے مجھے ایسا جانثار نہیں چاہیے، اسی کی اولاد ہو 1 کوزہ پانی کے لیے اس سے اور اس سے مانگ نہیں ہو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا گیا. میں ایک روایت جب پڑھتا ہوں تو میرا دل کانپ جاتا ہے. ویسے تو کیسے جنگلی لوگ تھے، کیسے پتھر دل لوگ تھے، خدا ان سب پر لعنت کرے. واقعی آپ کبھی اندازہ کریں کہ دنیا میں کوئی بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، آج ہم کہتے ہیں دشمن کا بھی ہو، بچہ ہے تو محبت خود بخود آئی جاتی ہے، انسان کے رحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. آج حمید ابن مسلم کہتا ہے خدا کی قسم جب خیمے میں آگ لگی تو بچے گھبرا، دیکھیے آگ کہیں لگی ہو تو بچے تو سب سے زیادہ گھبرا جاتے ہیں. کہتے ہم دیکھ رہے تھے کہ اہل بیت کے بچے کیسے کربلا میں بکھر رہے تھے. کوئی بچہ آگ لگی ہوئی کہ ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. کہتے اتنے میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی، اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کے کرتے میں آگ لگی تھی. بچی اس آگ کو دیکھ کے گھبرا رہی تھی، بے چین ہو رہی تھی، اور زور سے دوڑنا شروع کرتی تھی تو آگ کے شعلے اور بھڑکنے لگتے تھے. کہتے یہ منظر مجھے دیکھا نہیں گیا. میں گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑا دوڑایا، اس بچی کے قریب آیا، گھوڑے سے اترا. جب بچی کی میرے اوپر نظر پڑی تو بچی اب دوڑنے کے بجائے الٹے قدموں چلنا شروع کرتی ہے، پیچھے ہٹنا شروع کرتی ہے. میں آگے بڑھتا ہوں، وہ لڑکی بچی جو ہے پیچھے الٹے پیر چلنا شروع. میں نے کہا بیٹا کیوں الٹے قدم چل رہی ہو؟ کہا شیخ میرے بندے چیر کے نکال لیے گئے، شیخ میرے پاؤں سے پائسیب چھین لیے گئے، میرے پاس کچھ لوٹنے کو نہیں ہے. اگر تو ہمیں لوٹنے آیا ہے تو دیکھ نہ میرے کانوں میں بندے ہیں، نہ میرے پیروں میں پاؤں زیب ہے، تو واپس چلا جا، میرے پاس کچھ لوٹنے کو نہیں ہے.
یہ جملہ سننا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے دل میرا بھر آیا، کہا بیٹا میں تجھے کوئی چیز لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اے شیخ میری کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹا تیرے کرتے میں آگ لگی ہے نا، میں اس آگ کو بجھانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ ایک بار بی بی نے تڑپ کر کہا اے شیخ میرے کرتے کی آگ نہ بجھا، میں سیدانی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے کرتے کی آگ نہ بجھا، اگر مجھ پر رحم کھانا چاہتا ہے مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا میرا دادا مشکل کشا ہے، میں اپنے دادا کے پاس جاؤں گی، کہوں گی اے دادا ارے آپ ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہو، دادا آؤ ہماری مشکل حل کرو، میرے کرتے کی آگ بجھا دو، اے دادا دیکھو ہمارے ساتھ کیا سلوک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے میرے معبود شیان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جمار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ مومنین جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ کوئی مومنہ بہت بیمار ہے، آئی سی یو میں ہے، آئیے اس کے لیے اور اپنے مریضوں کے لیے، دنیا میں جہاں مومنین مریض ہیں ان سب کی شفاعت کے لیے 5 بار آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف۔ اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں اور بیوی کے صدقے میں ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ ایک سورہ ہم تمام مومنین مات کے لیے پڑھ دیں۔